حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اب اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اٹھائے گا اور اس کو ترک کرنے کے بعد رسوا کر دے گا۔ یہ ہے اب ابد الابد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس کتاب کو لے کر اٹھو گے تو سر بلند ہوگے، اور اس کتاب کو پیٹھ دکھاؤ گے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ یہ جو ہے امت مسلمہ کی قسمت تلے گی اس کتاب کے میزان میں۔ اس میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو۔ اس کو جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے بڑے سادہ ترین الفاظ میں کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ لیکن ہمیں ہوش میں آنا ہوگا، ہماری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے، وہ کتاب زندہ کہ جس نے جزیرہ نما عرب وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ تمدن، نہ تہذیب، نہ تنظیم، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی تہذیب، نہ ڈسپلن، کچھ بھی نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ یہی کتاب تھی کہ جس نے اسے منور کیا، یہی کتاب تھی کہ جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی کہ جس نے دنیا کا معلم بنایا، یہی کتاب تھی کہ جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے، یہ کتاب تھی کہ جس کی بدولت یہ عرب جنہوں نے یونانی فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹی کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ علامہ اقبال نے کیسے کیسے شکوے کیے ہیں۔ اس کتاب میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا منہ پروی کا امین۔ اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار۔ برا نہ مانیے، تلوار کو نام کو کسی اور انداز میں نہ لیجیے کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک میں قرآن۔ انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے۔ کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے۔ وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے کہ در حقیقت ان کے ہاتھ میں تلوار آئی کہ انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ ہے۔ لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آئے کہاں سے؟ اگر قرآن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی، وہ کام کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے جس سے وہ جماعت تیار ہوئی۔ اور پھر اقبال نے اس کو بھی 2 جملوں کے اندر بیان کیا ہے، ایک شعر کے 2 مصرے۔ پہلے ہے وہ نقشہ درویشی مفقہ، وہ صحابہ کرام کا راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ معجزہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا ہے 13 برس تک ہوا۔ اب جب ایک جماعت تیار ہوئی، ایک قوت تیار ہوئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اس قوت کو محمد الرسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، تبھی انقلاب آیا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کتاب کو میزان بنا چکے ہیں۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فصل ہے، کسی شعر کی شاعری نہیں ہے۔ یہ کتاب وہ ہے، اگر مانو گے تو لوہ پروی کے امیر بنو گے، اگر اس کو پیٹھ دکھاؤ گے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، جیسے آج کم سے کم 300 برس سے مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔